السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، تاریخ اہل حدیث بھیونڈی کے ضمن میں آج میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے والا ہوں جنہیں بھیونڈی کے مقامی اور اہم ترین لوگ تو جانتے ہیں، لیکن عام طور سے لوگ واقف نہیں ہیں، کیونکہ موصوف ایک ڈاکٹر تھے اور آپ اپنے پیشے میں اس قدر مصروف تھے کہ عوام الناس میں ربط ضبط بہت کم رہا آپ کا، لیکن خواص جو ہیں اہل حدیث کے سب آپ سے واقف ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جس وقت میں سن 78 میں بھیونڈی کے شانتی نگر کے صلاح الدین ایوبی اسکول، جو انگلش میڈیم اسکول تھا، وہاں کا جب ہیڈ ماسٹر تھا تو میرا ربط ان سے ہوا۔ موصوف پرتاپ گڑھ کے ہیں، الہ آباد کے پرتاپ گڑھ کے رہنے والے باشندے ہیں، لال گوپال گنج کے، اور میں نے موٹر سائیکل سے مشرقی یو پی اور الہ آباد اور لال گوپال گنج، پرتاپ گڑھ کا اور سلطان پور کا پورا دورہ جو ہے بائک سے کیا تھا۔ تو اس وقت میں لال گوپال گنج بھی گیا تھا، اور لال گوپال گنج پرتاپ گڑھ میں کم سے کم 2 بار گیا ہوں، بائک سے ہی 2 بار گیا ہوں۔ تو آپ جو ہے لال گوپال گنج کے رہنے والے ہیں، اجہرا یو پی کے رہنے والے ہیں، اور موصوف کا انتقال 5-6 سال پہلے ہوا، بھیونڈی میں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب سے میں شروع ہی سے متعارف تھا۔ انتقال کے وقت میں آپ کی عمر جو ہے 66 سال تھی۔ آپ نے وطن سے 10ویں کلاس کی تعلیم کو حاصل کیا، پھر الہ آباد میں کچھ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد رہی سہی جو تعلیم تھی میڈیکل سائنس کی آپ نے بمبئی میں حاصل کی۔ قریب 55 سال پہلے، 50-55 سال پہلے آپ بھیونڈی میں وارد ہوئے لال گوپال گنج سے، اور مجید کمپاؤنڈ میں آپ کی رہائش تھی، اور قصائی واڑے میں آپ کا مکتب تھا۔ آغاز میں ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی دونوں سے علاج کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے ہومیوپیتھی کو اپنا لیا، اور شروع میں ممبئی کے بھنڈی بازار میں سابو صدیق کہ خیر امت ٹرسٹ میں آپ پریکٹس کرتے تھے، اور وہاں سے میرا روڈ بھی جایا کرتے تھے۔ اب بہت بعد بھی میرا روڈ جانا موقوف نہیں کیا آپ نے۔ ممبئی میں متعدد مقامات پر جو ہیں آپ پریکٹس کیا کرتے تھے، اور آپ اتنے کامیاب حکیم تھے کہ شیخ مختار احمد ندوی جیسا عظیم ترین امام بھی آپ کے پاس اپنا علاج کرانے جایا کرتا تھا۔ آپ نے ایک بار مجھ سے کہا کہ حضرت ایک بار شیخ مختار احمد ندوی جو ہیں آئے اور عوام میں مل کر بیٹھ گئے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ میں آیا ہوا ہوں، ان کی سادگی کا ذکر کر رہے تھے۔ جب موصوف کو معلوم پڑا ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب کو، تو آپ نے ان کو بلوایا۔ آپ الحمرہ ایجوکیشن سوسائٹی کے نائب صدر اور کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے بھی ممبر تھے۔ جمعیت اہل حدیث بھیونڈی میں بھی میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ غالباً ممبر تھے، لیکن میں نے ابھی حال ہی میں شیخ مطیع الحق صاحب جو بھیونڈی جمعیت اہل حدیث کے نائب ناظم ہیں، غالباً اس میں آپ کا شمار جو ہے سیکرٹری میں کیا گیا ہے۔ آپ ناظم اعلیٰ تھے ایک دور میں، وہ دور مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف جو حکیم ہیں، آپ کے 4 فرزند اور 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں بیٹیاں آپ کی عالمہ ہیں۔ اس سے موصوف کی دینداری کا ہم کو علم ہوتا ہے کہ بچے بھی ڈاکٹر ہیں، اور چاروں لڑکیاں بحمدہ تعالی عالمات ہیں۔ ان کے فرزند ڈاکٹر عبدالاحد بھی حکیم ہیں، اور مسجد فردوس کے پاس ایک بلڈنگ میں آپ پریکٹس کرتے ہیں،
اور یہ مطلب جو ہے آپ کے والد صاحب کا تھا. آپ کے والد صاحب اس مطلب میں پریکٹس کیا کرتے تھے اور میں وہیں ان سے جا کر ملتا تھا. اسی بلڈنگ میں جو ہیں میرے ایک شاگرد کلیان کے فیض، جناب فیض صاحب جو ہیں، جو کلیان کے باشندے ہیں، بہت دن تک کلیان میں رہے، لیکن جب بھیونڈی میں رئیس اسکول کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں آپ ٹیچر بن گئے تو آپ اسی بلڈنگ میں جو ہیں رہتے ہیں، پہلے مالے پر یا دوسرے مالے پر، جس میں ڈاکٹر صاحب کا مطلب ہے. بلکہ آج جو میں خطاب کر رہا ہوں اس کے لیے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس مجھ کو لے کر گئے، ان سے نمبر حاصل کیا اور مجھ کو وہاں پر خود لے کر گئے اور میرے ساتھ موجود تھے جب میں ڈاکٹر عبدالاحد سے، جو عبدالرؤوف صاحب کے بیٹے ہیں، بات کر رہا تھا. اور یہ فیض صاحب جو ہیں، جناب فیض جو میرے شاگرد ہیں، کلیان میں جب میں اہل حدیث ہوا اور میرے سوا کوئی اور اہل حدیث نہیں تھا کلیان میں پہلا اہل حدیث تھا، تو فیض جو تھے میرے شاگرد، یہ سب سے پہلے میری دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں. اس کے بعد وسیم شیخ جو ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، ان کی بہن الماس بھی جو ایک معلمہ ہیں، وہ بھی اہل حدیث ہوئیں. اس کی بات تو ایک تانتا لگ گیا، مسجد اہل حدیث بنی کلیان کی، گھاس بازار کی، اور ایک انقلاب پیدا ہوا. اور آج تو گننا بھی مشکل ہے کہ کلیان کے اندر میں کتنے اہل حدیث ہیں. ڈاکٹر عبدالرؤوف وضاقتہ میں بالکل عالم شیروانی پہنتے تھے اور ٹوپی ہمیشہ سر پہ رہا کرتی تھی. ٹوپی بالکل جیسی میں لگاتا ہوں ویسی ہی ٹوپی لگایا کرتے تھے. اور آپ کی گفتگو میں ایک روب رہا کرتا تھا. اردو اتنی صاف نہیں تھی لیکن جملے پورے اردو کو بولتے تھے. تلفظ میں تھوڑا سا وہ معاملہ تھا. اور موصوف مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کلیان سے جو بھی مریض میرے شاگردوں میں سے یا جو شاگرد نہ ہوا کرتا، ان سے بھی کلیان سے اگر کوئی مریض پہنچا تو اس سے یہ بولتے ہی تھے کہ عبدالودود صدیقی صاحب کو جانتے ہیں آپ، ان سے ملا کریے، ان سے مشورہ لیا کریے، ان کی بات مانا کیجیے اور ان سے مل کر کے سلام کہیے گا کہ میں ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب سے. کتنے لوگ، درجنوں لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ودود صاحب میں بھیونڈی گیا تھا، ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب آپ کے لیے بڑا زور دیتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کروں، میں آپ سے مشورہ طلب کروں. اتنی محبت تھی. حالانکہ میری ملاقات ان سے کئی سال کے بعد ہوا کرتی تھی، لیکن آپ مجھ سے خصوصی محبت کیا کرتے تھے. آپ مجاہدانہ طبیعت کے مالک تھے اور نوجوانوں کو یہ فن حرب و ضرب یعنی مارشل آرٹس کو سیکھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. یعنی جوڈو، کراٹے، کشتی اور جو ہے مارشل آرٹ جو ہوتے ہیں، فن حرب و ضرب، اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. آپ جسمانی طور سے بہت فٹ تھے اور آپ کو بندوق چلانا بھی آتا تھا اور آپ کے پاس لائسنسی بندوق بھی تھی اور آپ اپنے پرتاپ گڑھ میں، اپنے علاقے میں اس بندوق سے شکار بھی کیا کرتے تھے. آپ نے مجھ سے چند شکاروں کا ذکر کیا. آپ جو ہیں سلفی غیرت کے حامل تھے، بے انتہا محبت تھی جماعت سے اور سلفیت سے، اور نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. موصوف نماز کے وقت میں ہر قیمت پر سب کچھ چھوڑ کر کے نماز کا اہتمام کرتے تھے. اور مسجد الحرا جو شانتی نگر کی ایک پہاڑی، شانتی نگر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک پہاڑی ہے، اس مسجد، وہاں پر ایک مسجد الحرا قائم ہوئی تھی. اس کے بانی آپ ہی تھے. اس کا ذکر جو ہے انشاءاللہ اب ہم کرتے ہیں. تاریخ مسجد اہل حدیث الحرا جو ہے یہ دراصل شانتی نگر کی انتہا پر ایک پہاڑی پر واقع ہے اور یہ اتنی اونچی پہاڑی ہے اور اس میں روڈ بنایا گیا ہے کہ اچھا بائک چلانے والا ہی یہاں چڑھ سکتا ہے. اگر گیئر ٹوٹ گیا اور آپ نے گیئر کا دھیان نہیں دیا اور گاڑی رک گئی تو بس اب گاڑی کا دوبارہ اسٹارٹ کرنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اتنی چڑھائی ہے
کہ گاڑی اگر بند پڑ گئی آپ نے صحیح گیئر نہیں لگایا تو گاڑی پیچھے آئے گی اور آپ گاڑی اسٹارٹ نہیں کر پائیں گے، گاڑی میں بیٹھ نہیں پائیں گے۔ اترنے میں بھی ڈر لگتا ہے، چڑھنے میں بھی مشکل ہے، اترنے میں بھی مشکل ہے۔ ایسی پہاڑی پر لوگ دائیں بائیں رہا کرتے ہیں، تو بالکل بلندی پر پہاڑی پر جو ہے الحرا مسجد جو ہے اس کے بانی آپ ہی ہیں۔ سن 1985 میں اس مسجد کی بنیاد پڑی ہے۔ اس کی تاسیس ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب صدیقی کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ موصوف نے اپنے گاؤں اور گاؤں کے مضافات میں یعنی پرتاپ گڑھ میں بھی کئی مقامات پر جو ہے مدارس اور مساجد کا قیام کیا۔ ان روایات کے جو راوی ہیں آپ کے بیٹے ڈاکٹر عبدالاحد صاحب ہیں۔ یہ جو میں معلومات آپ کو دے رہا ہوں ڈاکٹر عبدالرؤف کے بارے میں، اس کے راوی خود ان کے بیٹے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالاحد جو ڈاکٹر عبدالرؤف صدیقی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، فرماتے ہیں کہ پرتاپ گڑھ سے جو لوگ آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے تعلقات کی بنیاد پر یا علاج کے لیے، وہ ذکر کیا کرتے ہیں کہ پرتاپ گڑھ کے فلاں فلاں مضافاتی گاؤں میں فلاں فلاں قصبے میں جو مدرسہ ہے اور جو مسجد ہے اس کے بانی آپ کے ابا یعنی ڈاکٹر عبدالرؤف صدیقی صاحب ہیں۔ یعنی ان کے بیٹے کو بھی نہیں معلوم، اتنے مدارس اتنی مساجد میں تعاون کیا، اتنا قیام کروایا مدارس کا اور مساجد کا اپنے گاؤں میں بھی، کہ وہ لوگ آ کر کے ان کے بیٹے کو جو ہے خبر دیا کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی اعتبار سے آپ نے تعاون فرمایا ان مساجد میں۔ اسی طرح اس ویران اور سنسان پہاڑی پر بھی آپ نے شمع توحید کو روشن کیا اور مسلک اہل حدیث کی اقامت کے لیے بے پناہ کوشش کی۔ سن 1985 کے آس پاس موصوف نے مشاہدہ کیا کہ چند اہل حدیث اس پہاڑی کی بلند چوٹی پر جو ہیں مقیم ہیں۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہاں پر ایک مدرسہ یا ایک مسجد کا قیام کیا جائے، لہذا آپ نے قاری سعد اللہ صاحب سے جو انتقال کر چکے ہیں، جو شانتی نگر کی تحریک اہل حدیث کے اندر میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے شانتی نگر اور غیبی نگر کے علاقے میں مسلک اہل حدیث کی اقامت کی۔ اس میں شبیر صاحب انجم ہیں اور عبدالعزیز صاحب رکشے والے ہیں اور قاری سعد اللہ ہیں، اور بھی لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو وقت جب ان کو ذکر کریں گے آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ نے قاری سعد اللہ سے مل کر کے اس پہاڑی میں اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ اس پہاڑی پر چند اہل حدیث کو اور لا کر آباد کیا جائے۔ یعنی اس پہاڑی پر 10-5 مکان تو تھے ہی، لیکن آپ نے مزید آباد کاری کے لیے کوشش کی اور یہاں پر ایک چھوٹا موٹا مدرسہ جو ہے قائم کر دیا۔ جس وقت آپ نے یہ خدمت انجام دی اس وقت آپ بیتال پاڑا میں رہتے تھے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں قاری سعد اللہ صاحب سے اور شبیر انجم صاحب سے اس وقت میں ملا کرتا تھا، اور یہ وہ دور تھا غالباً سن 1979 یا 80 کا دور تھا، اور میری شادی ہو چکی تھی اور میں بھیونڈی کے صلاح الدین ایوبی اسکول میں ہیڈ ماسٹری کے عہدے پر فائز تھا، اور اس وقت میں ڈاکٹر عبدالرؤف اور شبیر انجم صاحب سے، قاری سعد اللہ سے اور عبدالعزیز سے ملا کرتا تھا۔ سن 1978 میں اسی علاقے کے صلاح الدین ایوبی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا، اور اس علاقے کے اہل حدیثوں سے میرا ربط و ضبط تھا۔ ڈاکٹر عبدالرؤف نے اس جگہ بچوں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم کر دیا۔ چونکہ اتنے اونچے بچے اونچائی پر تھے، اب بچے اتنے زیادہ نہیں تھے، لہذا قاری سعد اللہ جو ہیں نیچے سے، پہاڑی کے نیچے سے اہل حدیث کے بچوں کو جمع کر کے اوپر لے جاتے تھے پہاڑی پر، اور وہاں پر مدرسے میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ بعد میں قاری سعد اللہ کا یہ ذوق آہستہ آہستہ ان کے حالات کے تغیر کی بنیاد پر کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ جانا ہی بند کر دیا، اور لیکن مدرسہ بہرحال قائم ہو چکا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب یہاں پر غالباً مدرسہ قائم ہو چکا تھا اور مسجد اہل حدیث کے قیام کی کاوشیں جاری تھیں،
تو یہاں پر مزید اہل حدیث آ کر آباد ہونا شروع کیے۔ یہ مسجد جو بنائی تھی، جو مدرسے کی شکل میں تھی، یہ ایک فوجی کی ملکیت تھی، جن کی اجازت اور دریا دلی کی بنا پر ڈاکٹر عبدالرؤوف نے اس کو قائم کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالرؤوف ہی اس مدرسے کے اور اس چھوٹی سی مسجد کے بانی تھے، اور اس کی تاسیس کے وقت اہل بدعت نے مخالفت بھی کی۔ جب یہ مسجد اہل حدیث اور یہ مدرسہ جو ہے آپ ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب نے بنایا، تو یہاں کے مقامی بریلویوں نے، مقامی باشندوں نے اعتراض کیا اور مزاحمت کی، لیکن موصوف نے بڑے حسن مصلحت کے ساتھ میں، بڑی خندہ پیشانی سے، بڑی دریا دلی اور صبر و ضبط سے اور تحمل سے کام لے کر معاملے کو نپٹایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس ادارے کو جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کو سونپ دیا، اور بھیونڈی کی جمعیت اہل حدیث نے دیگر مساجد و مدارس کی طرح اور اداروں کی طرح اس کو بھی گود لے لیا، اپنی ذمہ داری میں اس کو قبول کر لیا۔ قاری سعد اللہ نے مجھ سے کہا تھا اس زمانے میں جب میں وہاں پر ان سے ملتا تھا کہ شبیر برتن والے جو ہیں اس ادارے کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ غالباً میں بعد میں جب کسی کام سے گیا تھا، کتابیں دینے جایا کرتا تھا، تو میں شبیر برتن والے صاحب سے ملا اور قاری سعد اللہ صاحب کا ذکر کیا کہ موصوف نے آپ کا نام اس سے لیا تھا۔ جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کی کوششوں سے کسی عربی شیخ کے ذریعے سے اس مسجد کی توسیع جدید جو ہے عمل میں آئی، اور یہ توسیع جو ہے یعنی جس وقت ڈاکٹر عبدالرؤوف صدیقی صاحب نے اس کو قائم کیا تھا یہ بہت سادہ تھا، لیکن جمعیت اہل حدیث کے گود لینے کے بعد یا اپنی ذمہ داری میں لینے کے بعد میں کسی عربی شیخ کے تعاون سے اس کو بڑے شاندار طریقے سے جدید طرز تعمیر کے مطابق جو ہے اس کو بنایا گیا۔ اور اس مسجد کی توسیع جو ہے یہ مسجد نور الاسلام کے قیام کے بعد ہوئی۔ جناب سراج الدین صاحب نے بغیر نفع اس زمین کو فروخت کیا تھا۔ اسی دور میں مولانا عطاء اللہ صاحب صدر جمعیت کو یہ خبر ملی کہ قاری سعد اللہ نے اس علاقے میں جمعیت اہل حدیث قائم کی ہے۔ دراصل مجھ سے ہی قاری سعد اللہ صاحب جو ہیں کہتے ہیں میں نے یہاں پر جمعیت قائم کی ہے۔ وہ اکثر بولتے تھے میں فلاں مقام پر گیا، اب میں نے وہاں جمعیت قائم کی، میں وہاں گیا اور وہاں جمعیت قائم کی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، قاری صاحب، آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے جمعیت قائم کی؟ جمعیت اہل حدیث کا قیام تو جمعیت اہل حدیث کی تنظیم کا کام ہے۔ تو یہ اکثر یہی بولتے تھے۔ تو جب میں نے عطاء اللہ صاحب سے جو صدر تھے اس زمانے میں یہ ذکر کیا کہ قاری سعد اللہ صاحب ایسا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پہاڑی پر جمعیت اہل حدیث قائم کی ہے، تو قاری سعد اللہ صاحب نے ان سے اعتراض کیا کہ آپ نے کیسے کہا کہ آپ نے جمعیت قائم کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا قاری صاحب سے کہ قاری صاحب جب کبھی آپ کہیں کسی جماعت کو قائم کریں تو یہ مت کہا کریے کہ میں نے جمعیت قائم کی ہے، بلکہ یہ کہا کیجیے کہ آپ نے وہاں پر ایک تنظیم قائم کی ہے یا وہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا ہے، یہاں پر لوگوں کو جوڑا ہے، یہ کہا کریے آپ۔ بہرحال اس مسجد کو جمعیت اہل حدیث نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ موصوف نے بہت سے اداروں کو قائم کیا اور وہاں پر تعاون کیا۔ ایک بھیونڈی میں ایک تنظیم ہے الحمرا ایجوکیشنل سوسائٹی۔ سن 1992 میں الحمرا ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا تھا۔ مومن برادران نے تعلیم نسواں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی تنظیم کی۔ سوسائٹی کے قیام کے عمل میں آتے ہی ممبئی کا مشہور فساد واقع ہو گیا اور ادارے کے سرپرست مومن فرید احمد انصاری کے زیر قیادت فساد کے متاثرین کو ریلیف فراہم کی گئی۔ یہ ریلیف اشیاء خوردنی یا اشیاء خوردنوش اور ادویہ کی شکل میں تھی، یعنی دواؤں کی شکل میں تھی۔ سن 1993 میں لڑکیوں کی تعلیم کے نقطۂ نظر سے اردو میڈیم پرائمری اور اردو میڈیم ہائی اسکول کا قیام بھی عمل میں آیا۔ اس کے بعد 2005 میں
انگلش میڈیم پرائمری اسکول اور انگریزی میڈیم ہائی اسکول، نیز انگریزی میڈیم جونیئر کالج کی بھی بنیاد ڈالی گئی۔ ان اداروں میں 4000 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اللہ اکبر! یہ 5 سال پہلے کی رپورٹ ہے۔ اور اسٹاف جو ہے 100 افراد پر ہے، یعنی 100 افراد کا، 100 اساتذہ کا جو ہے، استانیوں کا یہ اسٹاف ہے، جس میں از اول تا 10 جو ہے، یعنی پہلی سے 10ویں کلاس تک شیخ عطا اللہ امینی کا ترتیب دیا ہوا دینی نصاب شامل ہے، اور درس ہے جو متعدد کتب سے پر مشتمل ہے۔ یہ کتابوں کا سیٹ جو ہے میرے پاس بھی موجود ہے، موصوف نے خود مجھ کو دیا تھا۔ اور غالباً جناب وقار مومن صاحب جو ہیں، جو میرے دوست ہیں، یہ اہل حدیث کے بہت ہی بنیادی ممبروں میں سے ہیں۔ ان کا ذکر شاید میں الگ سے کروں انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے یہ ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب جو ہیں، موصوف جو ہیں بھیونڈی کے ایک قدیم زمانے کے، یعنی سن 1972 میں جب یہ جماعت قائم ہوئی تھی تب سے، یعنی غالباً یا اس کے کچھ جب آپ تشریف لائے تب سے جو ہیں آپ یہاں پر متحرک اور فعال تھے، اور جمعیت اہل حدیث میں آپ کا بڑا وقار تھا، لوگ بڑا ادب کرتے تھے، اور آپ میں سلفی غیرت موجود تھی، اور آپ جماعت کی توسیع کے لیے اور اداروں کے قیام کے لیے، مساجد و مدارس کے قیام کے لیے ہمیشہ متحرک اور فعال رہا کرتے تھے۔ ہم تمام ناظرین و شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔